کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بے پردگی یہ ترقی ہے، یہ ماڈرنزم ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ جہالت تھی۔ کعبۃ اللہ کا طواف برہنہ کیا جاتا تھا، تو برہنگی یہ جدت نہیں ہے، یہ قدامت ہے، یہ ترقی نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ اس سے اسلام نے نکالا ہے، اور پردے کی طرف اسلام انسانیت کو لے کر کے آیا ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشد حیاء من اظراف خدرہا، کمواری لڑکی پردے میں لپٹی ہوئی جس طرح حیادار ہوتی ہے، حضور اس سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ تو یہ ہمارا دین ہے، لیکن مغرب اور لادینی قوتیں جانتی ہیں کہ پردہ اسلام کا شعار ہے، اور انہوں نے پہلے اس کو کمزور اس طرح کیا، جس طرح ایک رواج کسی نے کہا، بعض بڑے بڑے چینلز کے اوپر بیٹھ کے نام نہاد مفکرین کہتے ہیں یہ عرب کلچر تھا۔ عرب کلچر تو برہنگی تھا، عرب کلچر تو برہنہ طواف کرنے کا تھا، گھروں پہ جھنڈے بدکار خواتین کے چھتوں کے اوپر عرب میں لگتے تھے۔ تو یہ پردے کا تصور کلچر نہیں ہے، بلکہ یہ سنت زہرا سلام اللہ کے محبوب نے فرمایا ہر دین کی کوئی الگ شناخت ہوتی ہے، الگ پہچان ہوتی ہے، ہر دین کا ایک الگ نشان ہوتا ہے۔ تو اسلام کی وہ خاص چیز، وہ خاص نشان، خاص پہچان پردہ ہے، حیا ہے، اور اگر حیا چلا جائے تو پھر دین بھی چلا جاتا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا حیا اور ایمان دو آپس میں جڑی ہوئی چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چلا جائے گا، پیچھے پیچھے دوسری شے بھی چلی جائے گی۔ تو لادینی قوتیں اس بات کو جانتی ہیں کہ اگر حیا چھین لیں گے تو ایمان اس کے پیچھے پیچھے، اس راستے سے جو حیا کے چھننے سے بنے گا تو انہی قدموں پہ ایمان بھی رخصت ہوتا چلا جائے گا۔ تو لہٰذا ان کو یہ کہو کہ تم ترک ایمان کرو تو یہ تو کبھی راضی نہیں ہوں گے، تو اس لیے انہیں پردے کا ترک کروایا جائے، انہیں حیا کے جوہر سے محروم کیا جائے تاکہ یہ ایمان کے جوہر سے بھی محروم ہو جائیں۔ تو پھر انہوں نے کئی رنگ تراشے، کبھی کہا کہ نظر کا پردہ ہے، کبھی کہا کہ پردہ تو انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ، آج کا شخص جو شہوتوں سے لتھڑا ہوا ہے، جہاں شہوات کی گندی ہوائیں چل رہی ہیں، اس ماحول کے اندر اگر کوئی یہ بات کہے تو کتنی عجیب ہے، جس ماحول میں تقدس کی باد صبا چلتی تھی اور وحی اترتی تھی، اور جبریل کو وحی لے کر کے آتے صحابہ نے دیکھا تھا، اور قرآن اترتا تھا، اور قرآن پڑھانے والے سکھانے والے خود صاحب قرآن تھے، وہ صحابہ، ان کو جب پردے کا حکم دیا گیا اور ان کو نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ جب ابو بکر و عمر کو کہا گیا کہ نگاہوں کو نیچا رکھنا، جب عثمان و علی سے کہا گیا کہ نگاہوں کو نیچا رکھنا، جب سیدہ عائشہ، حضرت ام سلمہ، حضرت میمونہ، حضرت زینب، سیدہ فاطمہ تو زہرا سے کہا گیا کہ تم اپنے پردے کی حفاظت کرنا، تو مجھے بتائیے اس تقدس مآب ماحول کے اندر بھی جب پردہ کرنے کے لیے مومنوں کی ماؤں کو حکم دیا گیا، اور ابو بکر و عمر، عثمان و علی، عشرہ مبشرہ، جن کی جنت کی ضمانت بھی رسول اللہ نے دی ہے، تو جب ان کو بھی کہا گیا کہ نگاہوں کو نیچا رکھنا، تو میں اور آپ کس شمار خراج پیش کرنا چاہتا تھا یہاں ہماری ہمسائیگی کے اندر اس خاتون کو جس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر کے بتلایا کہ یہ امت ابھی بھانج نہیں ہوئی، اس امت میں آج بھی بیٹیاں موجود ہیں جو اپنی آبرو پر پہرا دے سکتی ہیں، اور یہ حالات بتاتے ہیں کہ یہ امت مرنے کے لیے نہیں، قیامت تک قائم رہنے کے لیے پیدا ہوئی ہے انشاءاللہ۔ اس دبی ہوئی راکھ میں چنگاریاں موجود ہیں، جو وقت آیا تو شعلہ جوالہ بھی بن جائیں گے انشاءاللہ۔ انڈیا کے اندر دیکھا نہیں، برقعے کے اوپر پوری دنیا کے کفر نے بدتمیزی کی، اللہ اکبر، اس بچی نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے سیدہ سمیہ کی یاد کو زندہ کر دیا، اس نے اللہ اکبر سیدہ زنیرہ رضی اللہ عنہ کی یاد کو، کتنے جگرے والی عورت تھی جو محمد کے دیے ہوئے تحفے کو بچا گئی، پوری دنیا کے للو تھلو کے سامنے اللہ اکبر کا جب نعرہ لگاتی ہوگی، آسمان سے کتنی خدا کی مدد زمین پر آتی ہوگی، فرشتے بھی جھک کے کہتے ہوں گے اللہ کپڑے اتارنے والیاں تو نظر آئی، محمد کا پردہ بچانے والی لگتا ہے کسی حلالی خاندان کی بیٹی ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے،
پتہ نہیں پوری دنیا کی NGO نے, پوری دنیا کی میرے عزیزوں اللہ اکبر جماعتوں نے اس سے کیا اثر لیا. لیکن میری بچی, میں جامع عثمانیہ کے اس منبر پر جمعۃ المبارک کے مقدس موقع پر اپنے سارے نمازیوں کی طرف سے تجھے ویڈیو کے ذریعے دو سلام پیش کرتا ہوں. اللہ اکبر. رب کعبہ کی قسم ہے, تو نے ایسی ایمان کی جرت دکھائی, تو نے بدر میں صحابہ کی یاد کو زندہ کر دیا ہے, تو نے احد والوں کی یاد کو زندہ کر دیا ہے. سمیہ نے جو توحید کا نغمہ اللہ اکبر ابو جہل کے ہاتھ میں برچھی دیکھ کے سنایا تھا, آج تو نے دنیا کے کافروں کے سامنے برقع پہن کے وہ توحید کا نغمہ سنا دیا ہے. آج تو نے سیدہ زنیرہ یاد کو زندہ کر دیا ہے. کوئی خوش ہو یا نہ ہو, لیکن میرا ایمان ہے جنت البقیع کی پاک روحیں اس وقت خوش ہو گئی ہوں گی. سیدہ فاطمہ نے بھی ہنس کے دکھا دیا ہوگا, سیدہ زینب کا بھی کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا کہ جس برقعے کو بچانے کے لیے ہمارے بھائی نیزے کی اینیوں پہ چڑھ گئے, اللہ اکبر, اس برقعے کو تباہ کرنے کے لیے امت نے کیا نہیں کیا. آج زینب کی یاد کو اس نے کربلا کے اندر زندہ کیا, اس نے ہندوستان کی کربلا کے اندر زندہ کر دیا. پوری دنیا کے کفر کے سامنے اللہ اکبر یوں کر کے نقاب کر کے چہرہ چھپایا اور کہے اوے محمد کے غلام کتے بلوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں, ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں. اس نے پوری دنیا کے کافروں کے سامنے اللہ اکبر کا اور پاکستان والوں کے غیرت والوں کے خدا کی قسم سروں کو فخر سے بلند کر دیا ہے. پھر آج بنتا ہے کہہ دو اسلام اسلام اسلام. ہندوستان کی مسلمانوں کی وہ بیٹی اللہ اکبر جس نے عافیہ صدیقی کی یاد کو زندہ کر دیا, آج زندہ باد کا نعرہ لگا دو. وہ مجاہدہ اسلام, وہ کشمیر کی بیٹیوں کی حمایت کرنے والی جس نے برقع بچایا. اللہ کرے یہ غیرت تیرے میرے گھر کے اندر بھی آ جائے. اللہ کرے یہ غیرت, یہ پردہ آپ کے میرے گھر کے اندر آ جائے. میری بچیاں جتنی بیوٹی پارلر کو اہمیت دیتی ہیں, اللہ برقعے کو بھی اہمیت دینے والی بن جائے, دوپٹے کو بھی اہمیت دینے والی بن جائے. اللہ اگر در پردہ قوت فرعون کی مرید, قوم کے حق میں لعنت ہے وہ کلیم اللہ ہی. قوم کے حق میں لعنت ہے وہ کلیم اللہ کے مردے. صدور تو نہیں میں انہیں کہوں گا, وزیر اعظم تو نہیں میں انہیں کہوں گا, انہیں میں مردے کہوں گا. 57 اسلامی ممالک کے مردے ایک طرف, اور اقبال کہتا ہے محفل کون و مقام سحر و شام پھرے, لے کے میں توحید صفت جام پھرے, قوم دشت میں لے کے تیرا نام پھرے. میں نے کہا 57 اسلامی ممالک کے صدور اور سربراہ ایک طرف, ان کے قدکاٹ ایک طرف, ان کی دولت ایک طرف, وہ میری بہن جس نے نعرہ لگایا جے شری رام کے مقابلے میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ میں نے کہا وہ میری بہن جس نے کفر کے نرغے میں یہ اللہ اکبر کہا نا, میں اس کی جوتی کے ساتھ لگنے والی خاک کے برابر بھی کائنات کو نہیں سمجھتا. اس لیے کہ کہتا ہے محفل کون و مقام میں سحر و شام پھرے, لے کے مت توحید صفت جام پھرے, قوم دشت میں لے کے تیرا نام پھرے, اور تجھ کو معلوم ہے کبھی ناکام پھرے. اقبال کہتا ہے ایک لڑکی ہو یار, ایک لڑکی, اور صنف نائک ہو, اور جناب حجاب پہنا ہو, اور وہاں غلطے اور بدماش اور وہ ظالم ہندو وہ کھڑا ہو, اس کے سامنے وہ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر. اقبال کہتا ہے تجھے بھی معلوم ہے ہم کبھی ناکام پھرے. اس کے پاس اپنی جان تھی, اپنی عصمت تھی, اس نے حضور کے نام پر اس نے نعرہ تکبیر کی صدا پر پیش کر دی. بس اتنی سی بات ہے. بڑی ساری بیبیوں نے کومنٹس کیے اور ہمارے ٹاک شو والوں نے بڑے ٹاک شو کیے, بڑا کچھ کیا. وہ جی معاذ اللہ میرا جسم میری مرضی, اور یہ چند لوگ تھے, چند لوگ. ایک خاتون نے انڈیا میں نکل کے نعرہ تکبیر لگایا ہے, ایک نے. آپ تحمل سے, بردباری سے اور فہم سے بھی کبھی سوچیں نا اس بات کو, تو وہ ایک بچی کا, ایک بہن کا, ایک بیٹی کا ایک دفعہ نعرہ تکبیر لگانا ان ساری بیبیوں کو پیچھے دھکیل گیا ہے جو اوریانی کی بات کرتی تھی, جو فحاشی کی بات کرتی تھی. اس بچی نے اس فروری کے مہینے میں نعرہ لگا کے ان لوگوں کے منہ پہ بھی تماچا مارا ہے
جو 14 फरवरी को या किसी और तारीख को बेहयाई का दिन मनाते हैं, उनके मुंह पर भी तमाचा मारा है। और फिर एक और बात भी बताई है उस बच्ची ने, उस बेटी के अमल ने। वो उसका अमल किस तरह था, किस अंदाज में था, वो ज़माना जानता है। लेकिन मेरे अजीज़ों, एक बात बताई है कि नारा मस्ताना लगाने वाला एक ही बंदा होता है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर फिर लोग मिलते ही गए और कारवां बनता गया। फिर अल्लाह ताला असबाब पैदा कर देता है। रौं में ना बह जाया करें, प्रोपेगेंडे का शिकार ना हुआ करें। अब करने का काम क्या है? बड़ा जनाब उरूज हो गया, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, बड़ी दादें, बड़ी अच्छी बात है। ये जो कुछ हुआ बड़ा काबिले सताइश है। लेकिन अब करने का काम ये है कि वो तो उस मुल्क में हुआ ना जहाँ मुसलमान की हुकूमत नहीं, तो यहाँ तो मुसलमान की हुकूमत है ना। अब करने का काम तो ये है कि इस वतन की यूनिवर्सिटियों में, इस वतन के कॉलेजेस में, इसके दीनी इदारों के अंदर भी वो बच्चियाँ फॉलो करें और वो बताएं कि बुरके की और अल्लाह अकबर के नाम की इतनी ताकत है कि जो रोज़ कहा जाता है ना, माज़अल्लाह फ़लां जगह पे किसी शख्स ने किसी बच्ची के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, किसी ने कोई ज़्यादती करने की कोशिश की, तो मेरी उन बहनों और बेटियों को समझ जाना चाहिए कि आपके बुरके की और अल्लाह अकबर की ताकत ये है कि गैर सैकड़ों भी हों तो एक दफ़ा ही अल्लाह अकबर कहना पड़ता है। इतना ही कहना, आप कमज़ोर ना पड़ें, आप अपने अंदर ईमानदारी और कुव्वत ईमानी और गैरत ईमानी पैदा करें। ये जो गुनाह होता है और ये जो जुल्म होता है और ये जो कुफर होता है, इसके तो पैर ही कोई नहीं होते, ज़्यादती के तो कदम ही नहीं होते। हमेशा जो चीज़ बचती है वो हक और सच बचता है, हक और सच बचता है। तो करने का काम ये है कि अब इस्लामी ममालिक की बेटियाँ और बहनें उसको अच्छे तरीके से फॉलो करें।